بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اس کا ترجمہ تھوڑا سا کر لیجیے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اس میں وہی ہے کہ جب جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو خود چوز کرتے ہیں گمراہی میں رہنا، جی کیسے اللہ ان کو گمراہی میں اور بڑھا دیتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں بھی ابتدائی آیتوں میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کریں گے، جو ان کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ مطلب چھوڑ دیں گے جب تک کہ وہ خود نہ دیکھ لیں عذاب کو یا عذاب کا ذکر ہے، دنیاوی عذابیت کے آخرت۔ اس وقت جو ہے وہ معلوم کر لیں گے۔ اس کا پچھلی آیت سے تعلق تھا کہ وہ جو سرداران قریش تھے یا کوئی بھی بڑا آدمی یہی کہے گا کہ میرا مقام دنیا میں بھی بڑا ہے، آخرت میں بھی بڑا ہوگا، تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ کس کا مقام مکان ہوگا، صاف جنہ والی۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ سر اس میں یہ اس کے کانٹراسٹ میں ہے کہ مطلب جو لوگ تو خود گمراہی کا راستہ چوز کرتے ہیں، ان کو مطلب کیسا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ مطلب ہدایت چاہتے ہیں۔ تو سر اس کا ترجمہ، اس کا پہلے ہم سلیش کر دیں سر، خدا تک ہوگا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ اور خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا۔ سر وہاں تک کر لیں، خیر سے ثوابہ تک، اور خیر مردہ دوسرا اس کا فورتھ ہو جائے گا۔ صالحات تک ایک کر لیجیے، اس کے بعد اندر دوسرا ثوابہ، اور سر لاسٹ والا خیر مردہ رب کا ایک کر لے گا ثواب، اور پھر اس کو وہ خیر مردہ۔ چلیے بسم اللہ۔ و حرف عطف ہو گیا، یزید وہ زیادہ کرتا ہے، اللہ انداز سب کو سمجھانے والا ہوگا، شرکا کو جو سنانے والا نہیں، چیز آپ سمجھیے۔ یہ پروین آپ کا مقام ہے، شاید پلیز دانش کرے اس کو یاد میوٹ کیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے۔ ہاں، یزید وہ زیادہ کرتا ہے، اللہ اللہ۔ سر یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہوگا، فعلیہ خبریہ، کیونکہ یہ یزید یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور یزید چلیے سمجھائیے سب کو جلدی، بہت اچھا کہہ رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ یس سجدہ، واٹ ہیپن؟ کیا ہوا؟ آپ کی آواز نہیں آئی ہے مجھے۔ سر آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے۔ جی سر، یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ یہاں پہ اہتداء جو ہے، پہلے واہ کو الگ کر لیے، یزید اللہ کو کر لیجیے، پھر اس کے بعد الذین اہتدوا میں جائیے، جلدی جی سر اللہ سمجھائیے یزید اللہ کیا ہے۔ سر یزید جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اللہ یہاں پہ یا کو ایمپٹی کر رہا ہے، اللہ یا کو ریپلیس کر رہا ہے، یعنی اللہ زیادہ کر دیتا ہے۔ الذین دس آیت از کنیکٹڈ ٹو دا پریویس آیت، اس میں کو گمراہی میں بڑھا دیتے ہیں، لیکن ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔
جی الذین ان لوگوں کو اہتدوا سے جو ہدایت چاہتے ہیں، جو ہدایت پہ قائم رہے، جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کی تلاش میں ہے، کس میں بڑھا دیتے ہیں؟ خدا ہدایت میں۔ چلیے کیا ہے اہتدوا، پھر خدا میں کیا ہے یہ؟ جی سر اہتدوا اس کا مفعول بنے گا یزید اللہ کا، اور الذین اہتدوا ہدن، اور یہ سر یہ اسی کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے، اور اس کو ہم مفعول مطلق بول رہے تھے، جیسے آپ نے کل بھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اس میں بھی بتایا تھا، اس دلالتی جیسے یمدد مدہ تھا، تو اسی طرح اہتدوا ہدا ہے، یعنی ہدایت پر۔ سر آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز، چلیے۔ جی سر، جی سر، تو جو ہدایت پر ہیں ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ بات کلیئر نہیں ہوئی جی سر میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں۔ اور وہ بڑھا دیتا ہے اللہ بڑھا دیتا ہے الذین ان لوگوں کو اہتدوا جو ہدایت پر ہیں ہدن ہدایت میں۔ اب کیا سے کوئی ٹکڑا لینے کی بجائے یہ کھول سلاٹ ہے، الذین اور اہتدوا ہدا میں ایک رشتہ ہے، پہلے وہ ایک رشتہ بتا دیجیے، پھر یہ پورے سلاٹ کو میں ایک باکس میں رکھا ہوں، جس کا یزیدو سے کیا تعلق ہے وہ بتائیے۔ الذین اہتدوا وہ لوگ جو ہدایت والے۔ سر یہ کہیں ہم اس کو مضاف مداخلے تو نہیں بول سکتے؟ کیا سر مضاف مداخلے کی تعریف کیا ہے؟ سر دو اسم ہوتے ہیں، جو ایک اسم دوسرے کی ملکیت یا اس کے ساتھ اس کا پوزیشن شو کرتی ہے۔ کون سے کہاں ہیں دو اسم میں سے جو جی سر الذین وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، زیادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی سر یزید اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے ہدا، اگر ہم الذین اہتدوا علیحدہ کر دیں تو اللہ زیادہ کر دیتا ہے ہدایت کو ان لوگوں کی جو ہدایت چاہتے ہیں یا ہدایت یافتہ ہیں۔ بھائی سلاٹ باکس بنایا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک پورا سلاٹ ہے جو یزیدو سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس کا مفعول بنے گا، یہ پورے کا پورا سلاٹ جو ہے مفعول بھی کا کام کر رہا ہے۔ اللہ بڑھا دیتے ہیں الذین اہتدوا خدا، کیا چیز جو ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں، ان کو اور ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ سلاٹ ہے، ایک لفظ مفعول بھی نہیں ہے بلکہ اس میں موصول اور صلہ سے آیا ہے، تو اس میں موصول کے ساتھ صلہ کیا ہے؟ اہتدوا ہدا ہے، یعنی پھر الذین وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں جانا نہیں چاہتے بلکہ ہدایت کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ جو ہدایت کو پانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے ہدایت بھی فراہم کر دیتے ہیں، ان کو راہ راستے لگا دیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کے راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ تو وہ صرف چاہنا ہے، نیت ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی راستے کھولتے ہیں۔ وہ مشہور قول ہے جو اکثر خطبوں میں پڑھا جاتا ہے، من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ اس کے معنی یہی ہے کہ جو بھی ہدایت پانا چاہے، ارادہ کرے، اللہ اس کے لیے ہدایت آسان کر دیتے ہیں، اور جو بھی گمراہ ہونا چاہے اس کے لیے گمراہی کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یزیدو سے اس کا پورا تعلق ہے، اس سلاٹ کو ہم مفعول کے طور پہ لیں گے۔ مفعول جو ہے اس میں موصول اور صلہ سے ہے، اس میں موصول الذین وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ صلہ میں اس کا ذکر ہے اہتدوا جو ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ خدایا کا کیا مقام ہے؟ خدا یہ مفعول مطلق ہے، یہ اہتدوا مطلق۔ بس کے دو تین باتیں گرامیرین کے پاس ہیں، یا تو یہ یزیدو کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اہتدوا
وہ ہے جو کیا کرتے ہیں ہدایت چاہتے ہیں تو پھر ان کو کیا ملتی ہے؟ ہدایت ہی ملتی ہے. یا تو وہ مفعول مطلق ہے یا پھر جو ہے تمیز ہے، دو چیز باتیں ہیں. بلکہ یہ پورا ٹکڑے کا تعلق یزید سے ہے اور وہ جو ہے ایک کلمے کی بجائے 3 کلموں میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اضافہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ہدایت چاہتے ہیں ہدایت کی. پھر اس کے بعد کا ٹکڑا والباقیات اور باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں. سروا اس میں عطف ہو جائے گا اور باقیات الصالحات اگر ہم دیکھیں تو سر یہ یہاں پہ صفت اور موصوف کا کام کر رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیم ہے باقی رہنے والی نیکیاں. آپ کدھر بتل جا رہے ہیں اور باقی پورا کون سا جملہ ہے؟ جی سر شازیہ کا مائک کھلا ہے. شازیہ کا مائک کھلا ہے. ہاں چلیے یہ پورا جملہ کون سا ہے؟ تو سر یہ جملہ اسمیہ ہے. ویری گڈ یہی بولیے نا پہلے جملہ اس میں ہے. باقیات کیا ہے؟ سر باقی رہنے والی. میں نے نہیں پوچھ رہا جی سر مبتدا ایسے بولیے نا بالکل مبتدا ہے. مبتدا ہے باقیات. باقیات اب یہ اس کی صفات ہو گئی، خبر بھی ہو گئی. بالکل صحیح ہے. جو رہنے والی چیزیں ہیں وہ صالحات ہے، نیک اعمال ہے نا. اور وہ اب یہ اس کی خبر ہے خیر ربی کا. یہ دو چیزیں مبتدا اور خبر ہے. پھر یہ خیرون کیا ہے؟ خیرون بہتر ہے. یہ بھی خبر ہے، خبر نمبر 2 ہے نا. باقیات الصالحات ہے نا. یا تو یہ مبتدا ایک اور جو ہے مبتدا نمبر 2 بھی ہو سکتا ہے. صالحات کہ جو رہنے والی چیزیں ہیں وہ صالحات ہیں. اور وہ کیسی ہیں؟ یہ خبر ہے، خیر ہے، بہتر ہے. کس کے پاس؟ عند ربی کا، تمہارے رب کے پاس. ربی کا مضاف علیہ ہے یہاں پہ. ثواباً جو ہے وہ بھی مطلب ثواب کے اعتبار سے یا صلے کے اعتبار سے یا بدلے کے اعتبار سے وہ بہتر ہے. اصل چیز جو ہے وہ برائیاں ہیں، اس کا تو عذاب ملے گا. جو بہترین چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے وہ حدیث سب کو معلوم ہے، سب کے سنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں. اس کے رشتے دار اور اس کے مال اور اس کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں. باقی لوگ جو ہے اس کو اپنا کے لوٹ جاتے ہیں. ابھی کچھ مائک آپ کھلے ہوئے ہیں شاید. چلیے تو اس کو ہم 2 طریقے سے کریں گے. باقیات و صالحات کو مبتدا 1 مبتدا 2 دونوں بھی مبتدا کو جو ہے ظاہر کر رہے ہیں. یا پھر یہاں اس کو بھی خبر لے سکتے ہیں. اور دونوں مبتدا لینا زیادہ صحیح ہے. اس کی خبر خیر عند ربی کا. جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ صالحات ہیں یا باقی رہنے والے صالحات وہ بہتر ہیں عند ربی کا. یہ اس کی خبر ہے کہ آپ کے رب کے پاس وہی بہتر ہے. تو اس دنیا میں جو کمانا ہے وہ نیکیاں ہیں، وہی چیز وہاں پر کام آنے والی ہے. اور پھر اس کے بعد جی سر بخیرن اور بہتر ہے مردہ کے لوٹ چھوڑ دیا ثواب ہے سر. جی سر ثوابہ بدلے کے اعتبار سے بہتر ہے عند ربی کا، آپ کے رب کے پاس. ثواباً بدلے کے اعتبار سے یا ثواب کے اعتبار سے کا مقام گرامیٹیکل پوزیشن کیا. ثوابہ سر یہاں پہ میں صحابہ نہیں تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی. خیر عند ربی کا. جی سر یہ تمیز ہوگی. چلیے بات پوری سمجھ میں نہیں ہے کہ کس لحاظ سے بہتر ہیں. اجر کے لحاظ سے ثواب جو ہوتا ہے اجر ہے، انعام کے لحاظ سے یہی چیزیں بہتر ہیں. اور یہ باقی بھی رہنے والی ہیں
صالحات باقی رہیں گے، وہ خیر عند ربی کا آپ کے رب کے پاس بہتر. اب بہتر ہے کہنے سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ ایک اور اسم بہتر کس لحاظ سے ہیں نہیں رہیں گے. تو یہ مرکب تمیزی ہوا، صحابن جو ہے یہ تمیز ہوگی اس کی. ٹھیک ہے جی سر بالکل ٹھیک. اس کے بعد کچھ پڑا جی سر بات ہے اس میں عطف ہو گیا سر، حرف عطف ہو گیا. خیرن عطف آپ جب بھی کہتے ہیں کچھ سمجھ یا ایسے ہی نہیں سر مطلب دو چیزیں، دو اسم جب مطلب ملا کے بولے جاتے ہیں، واہ کے ساتھ جب جوائن کیے جاتے ہیں تو اس کو ہم اس ورڈ کو جس سے جوائن کیا جاتا ہے حرف عطف بولتے ہیں. اور سر اس کے آگے اور پیچھے کے جو دونوں اسم ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ان کو معطوف اور معطوف الیہ. سر جو سر اور بتاؤں. اب یہ جو ہے نا خیرون سے بہتر ہے ثواب میں ہے، اور پھر وہی جو ہے خیرون آیا ہے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور ثواب کے لحاظ سے اور کس لحاظ سے اور اس لحاظ سے کہ ان کے پاس لوٹ کر جایا جائے. ردہ مردہ ہے. اب اس کے معنی اگر اردو میں ہم دیکھیں گے تو بعض جگہ صحیح معنی انجام، جو آخر انجام ہے آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے. مردہ ردہ یا ردو ہے، اس کے معنی لوٹنے کے بھی ہیں، لوٹنے سے متعلق کیا ہے جو ہم آخری منزل پر جائیں گے یا انجام کے لحاظ سے. اب پھر مردہ کا کیا مقام ہو گیا؟ سر یہ بھی جو خیر ثوابہ ہے نا، جیسے اس کی تمیز ہے خیر کی، سر اسی طرح سے خیر مردہ بھی جو ہے یہ مفعول فیہ بھی ہوگا کہ میم ہے یہاں پہ، جگہ کو یہ ریفر کر رہا ہے. اور یہ ہم تمیز بھی کہہ سکتے ہیں دوبارہ کہ خیر کی تمیز ہی کہیں گے نا. مردہ مفعول فیہ، اب اس کو کوئی ایسا وہی نہیں ہے نا. بہتر ہے یہ خیر بھی اسم ہے، مردہ بھی اسم ہے، تنوین ہے، تو پھر یہاں پر مفعول فیہ کیسے کہیں گے اس کو؟ یا پھر میم کی وجہ سے میں کہہ رہی تھی جیسے اگر جانے کی جگہ یا اس کو انجام بھی کہتے ہیں اردو میں ترجمہ کریں تو انجام میں بھی وہ بہتر ہے. وہ بہتر ہے اگر ہم کہہ کے چھوڑ دیں گے تو بہتر کس مقام سے ہے؟ انجام کے لحاظ سے. تو ثواب بھی تمیز ہوگی، مردہ بھی تمیز ہوگی. تو پورے کو بریف کریے آپ. اس میں بالکل اپوزٹ آیت ہے. آیت نمبر 75 میں ہم ان لوگوں کا ذکر پڑے تھے جو گمراہی میں بڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو گمراہی میں ڈھیل دے دیتا ہے، اور اس وقت تک وہ ڈھیل میں رہتے ہیں جو وہ دنیاوی عذاب کو دیکھ لیں یا آخرت کے عذاب کو دیکھ لیں. اس کے بالکل اپوزٹ آیت ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ ہدایت پانے والے ہیں یا ہدایت حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرماتا ہے، بلکہ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. ہدایت میں اضافہ کہ کچھ چند نیکیاں ہی ہدایت نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کو اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ڈھال لینا وہ ہدایت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. کس میں؟ ہدایت میں. کس کی؟ سر ان لوگوں کی جو کہ ہدایت پر ہیں یا جو ہدایت چاہتے ہیں. ہدایت پہ ہے نہیں، ہدایت چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ ان کو ہدایت ہی عطا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کامنٹری ہے، وہ یہی چیز ہے الباقیات الصالحات. صالحات جو ہیں وہ باقی رہنے والے اور برائیاں بھی باقی رہنے والی. لیکن یہ جو باقی رہیں گے یہ وہ شر نہیں ہے جیسے پچھلے ذکر آیا تھا، بلکہ خیر ہے عند ربی کا، آپ کے رب کے پاس. کس لحاظ سے خیر ہے؟ ثواب کے حساب سے، بدلے کے اعتبار بدلہ، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے اس لحاظ سے. اور پھر جو انجام ہوگا وہ رہنے کی جگہ یا پھر اس کا انجام یا پھر لوٹنا بھی اس لحاظ سے بھی وہ خیر ہوگا. کلیئر؟ جی سر بالکل کلیئر ہوگی. سر میں نے بڑی کوشش کی اس میں ڈھونڈنے کی کہ میں نے کیا کیا بتانا ہے آپ کو، لیکن مجھے کچھ پتا نہیں چلا، اور اب اتنی ساری چیزیں نہیں کوئی بات سب سیکھ رہے ہیں.
کسی کو کچھ سوال ہے اس کے اوپر؟ سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نورجہاں بات کر رہی ہوں. والباقیات الصالحات یہ آئیڈینٹیکل ہے تو اس میں پہلی نظر ہم کو صفت موصوف کے جیسی دکھ رہی تھی مجھے، مگر آپ بولے کہ مبتدا ہے اور ایک خبر ہے، تو اس کو کیسا پہچاننا ہم؟ آپ کو کوئی ایک چیز پہ نہیں ہے، آپ جیسے اس کو صفت موصوف واقعات الصالحات، صالحات باقی رہنے والے ہیں، یہ جو اس کی صفت ہے صالحات وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر جملے کے لحاظ سے دیکھیں گے وہ ساری چیزیں صحیح ہے، کوئی ایک چیز کو آپ کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. صفت بھی ہے، کئی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، سب کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن جملے کے لحاظ سے کیونکہ معرفت سے دونوں شروع ہو رہے ہیں اس لیے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے کہ یہ جو صالحات باقی رہنے والے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ اس کی خبر ہے. اب یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ اسے صفت موصوف لے لیں گے وہ بھی چلے گا، یہ الباقیات الصالحات ہے نا، صالحات باقی رہنے والے ہیں، اور پھر وہ جو ہے اس کا انجام بھی خیر ہے یا ربی کا. There is no any particular thing that we should stick on it. ہم دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آیت کو سمجھنے کے لیے پورے جملے کو ہم لیں گے، اس کے بعد اس کی نحوی تحویل کریں گے تو اسی وقت ہم کو جملہ سمجھ میں آئے گا. خالی باقیات الصالحات اگر ہم دیکھیں گے تو جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جملے کے لحاظ سے اس نیا جملہ ہے، اس میں سے دو مبتدا ہیں یا ایک مبتدا اور ایک صفت ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. پھر جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ خیر عند ربک کا. These things are good for your Lord. اب کس معاملے میں خیر ہے تو وہ جو ہے اجر کے معاملے میں وہ خیر ہے، تو یہ تمیز ہوگی. پھر اس کے بعد حرف عطف لانے کے بعد پھر اور ایک خبر دی جا رہی ہے وہ خیر مردا، اور وہ انجام کے لحاظ سے بھی لحاظ بہتر ہے. تو اس کا سمجھنے کے لیے ہم جملے کے لحاظ سے انالیسس کر رہے ہیں. اگر ورڈ پر ورڈ کریں گے تو صفت موصوف ہے، اس سے جملہ سمجھ میں نہیں آئے. جی سمجھ میں آ جاؤ. اور یہ عند ربی کا اس میں دو ہے نا، مداخلہ دو ہے نا، عند ربی پھر ربی کا دو ہے نا، اس میں مداخلہ نہیں ہے. عند حرف ہے اور اس کی وجہ سے ربی آیا، اور یہ کا جو ہے یہ مضاف مداخل ہے. عند حرف ہے، اس کی وجہ سے جار مجرور ہوا ربی کا، آپ کے رب کے پاس. یہ جو آیا ہے دونوں عند ربی مضاف مداخل ہے. مضاف مداخل ہے صرف وہی دو اسم ہوتے ہیں جس کے ملنے سے ایک اسم بنتا ہے. ایک اسم کے لیے دو اسم کا استعمال. کتاب اللہ، کتاب اللہ ہی ہے نا، اللہ کی کتاب. کتاب الگ ہے، اللہ الگ نہیں ہے. رسول اللہ ہی، اللہ کے رسول، رسول الگ اور اللہ الگ نہیں، اس کو مضاف مداخل ہے. اوکے، جزاک اللہ. Any other question? اور یہ مردہ کا روٹ ورڈ کیا ہے سر؟ ردا یردو، ردا اس کا ماضی روٹ ورڈ ہے، اس کا مضارع ہے یردو. اوکے. کسی اور ہاں سر یہ تمیز کیا ہے سر؟ کیا ہے کسی کا ساتھ تمیز سے اس کو مرکب تمیز سے پہلے بھی سمجھایا تھا نا. اگر کوئی اسم ایسا آتا ہے جس کے بعد بات مبہم ہو جاتی ہے تو دوسرا اسم اس کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اس کی کچھ مثالیں بھی دیا تھا کہ کل میں 2 پاؤنڈ خریدا، میں 2 پاؤنڈ خریدا. ابھی آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، حالانکہ جملے کے لحاظ سے فعل فاعل مفعول سب ہے. خریدا ہے، خریدنے والا میں ہوں، اور کیا خریدا 2 پاؤنڈ خریدا بھی آ گیا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لوگ کہیں گے 2 پاؤنڈ کیا خریدا.
تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس کی وضاحت کرے گا کہ وہ کون چاول خریدا، شکر خریدا، آٹا خریدا، کیا خریدا. تو جب ایک لفظ ضروری ہو جاتا ہے اس جملے کو سمجھنے کے لیے، بات مبہم ہوتی ہے تو اس کو تمیز کہتے ہیں، اور جس چیز کو وہ واضح کرتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. یہ ایک مرکب ہے، دو اسم کے ملنے سے بنتا ہے. جبکہ بات مبہم ہو تو تمیز اس میں کلیئر کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو مرکب تمیز. اس سے پہلے کی کلاس میں شاید سمجھا تھا مرکب تمیز. شکریہ. چلیے، ایک پلیز یہ تدعو والا بھی جو ہے یہ بھی مجھے تھوڑا کنفیوز کر رہا تھا. تا جو ہے سر اضافہ تھا اس میں؟ ہاں بالکل اضافت کے کام ابھی ہم نہیں کریں، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اس کو اوزان فیل کرتے ہیں. اضافت جو ہے اضافت میں اس کو کنیکٹ کر رہی تھی وہ جو نستعین میں سین اور تا کی، تو یہ اس حساب سے چاہنے کے سینس میں آئے گا، ہدایت چاہتے ہیں. سے تو نہیں ہے نا یہاں پر. اچھا وہ جب سین پہ ہوگا جب وہ چاہنے کا وہ جو بھی ہے سین کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی ہیں جو سوال کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور پھر نئے حضرات کو جہاں پر بھی ڈفیکلٹی ہے، میں کئی بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ کو کلاس کی اطلاع ملتی ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس پہ آپ سوال چھوڑ دیجئے. ہم کلاس میں اس کو انشاءاللہ، اگر آج نہیں اس آیت کے بارے میں کل یا کسی وقت بھی آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ آئے یا سمجھنے میں تکلیف ہو تو میں چاہتا ہوں کہ پوری آیت آپ سمجھیں. اس میں اپنا ڈاؤٹ آپ پوچھ لیجئے. دین آئی ول ایڈریس اٹ ان دا نیکسٹ کلاس آلسو. فوری طور پہ بھی لوگ تھوڑا سوال کرنے میں جھجکتے ہیں یا پوچھنے میں، تو یو آر فری ٹو post your doubt on our platform in the next class, inshallah. So we will do it. چلیے، یہاں سے ہمارے مانیٹر کی باری ہے اور وہ جو ہے. السلام علیکم سر. یس، بار بہت ہائی ہے، پریشر بہت زیادہ ہے اس وقت. اوکے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. اس میں پہلے سلیش ہم لگائیں گے. خالہ سے پھر پڑھو. قال لأوتین مالا وولدا. گڈ. چلیے، افرأیت سے لے کے بیایاتنا تک ہم ایک سلیش لگا لیں گے، اور پھر وقالا سے لے کے وولدا تک ایک سلیش لگا لیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ یہاں سے افرأیت میں ایک تو آ گیا، فا آ گیا، اور پھر ایک آگے فعل آ رہا ہے. تو جو ہے وہ ہمارا سوالیہ استفہامیہ ہے. کیا وہ پہلے اس کی تشریح کر دوں یا پہلے سے ہی شروع کر دوں؟ جو کرنا ہے کرو بس، مگر میرے سے مت کرو. اپنے ساتھیوں کو سمجھانا ہے آپ کو کیا کر رہے ہیں. تو پہلے میں اس کی وہ کر دیتی ہوں. افرأیت کیا تو دیکھا آپ نے، الذی اس کو جو کفر وہ انکار کیا، بیایاتنا آیتوں سے ہماری. آج جو ہے وہ حرف جو ہے استفہامیہ سوالیہ ہے. کیا آپ نے یہاں پر ایک لگایا تھا، میں جو ہوں اس کو اگر اور اچھا سمجھنا چاہتا ہوں تو میرے لحاظ سے میں ایسی سلیشز لگاؤں گا. الگ کر لیا میں، فا الگ کر لیا، اور اس کے بعد رائتا الگ کر لیا، لذی الگ کر لیا، کفرا بھی آیا تین الگ کر لیا. تو اس میں مجھے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی میرے لحاظ سے. شاید تمہارے لحاظ سے ضروری تو اس وجہ سے میں الگ اس کو کر نہیں سکتی. گرامیٹیکلی کر سکتے ہیں لیکن ویسے آئی ڈونٹ. چلے تو آپ کو الگ کر لیا. گرامیٹیکلی ہر لفظ کو سے دوسرے لفظ کا کیا جوڑ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں.
تو ویسے آپ فری ہیں, یو کین پٹ اے سلیش اینی ویئر یو وانٹ, دیٹس ناٹ فرض اور سننا ضروری نہیں ہے, وہ نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. آ اور فا کو الگ الگ کر لیا, وہ ٹھیک ہے. آج انشائیہ سوالیہ کیا فا, تو مطلب اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں, تو را ایتا میں جو روٹ ورڈ ہے یہ فعلیہ جملہ شروع ہو گیا, را آ یا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور کیا دیکھا آپ نے یہ روٹ ورڈ سے شروع ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے, اور اس میں جو وہ ہے اپنا فائل وہ تا ہے. کیا میں نے روٹ ورڈ سے را سے شروع ہو رہا ہے, اس سے پہلے کوئی سفکس نہیں لگا ہوا, یا تا آنا میں سے کچھ بھی, تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ ماضی ہے. وہ سارے یہاں سوچتے بھی لوگ موجود ہیں کلاس میں, روٹ ورڈ سے شروع ہو رہا ہے کہیں گے تو کسی کی سمجھ میں آتا. اٹس ناٹ اے روٹ ورڈ, رائتا از ناٹ اے روٹ ورڈ, را روٹ ورڈ ہے, فیل سے شروع ہو رہا ہے, فیل سے شروع ہو رہا ہے, ناٹ رائتا, فیل سے شروع ہو رہا ہے, اس لیے جملے فیلیا ہے, فیل سے شروع ہو رہا ہے, روٹ ورڈ سے نہیں شروع ہو رہا ہے. فیلیا تو ہے لیکن وہ روٹ ورڈ سے شروع ہو رہا ہے, اس لیے وہ ماضی ہے, یہ میں کہہ رہی ہوں. روٹ ورڈ سے نہیں شروع ہو رہا ہے, فیل سے شروع, فیل اور روٹ ورڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایک روٹ ورڈ ہوگا جس کے 14 کنجوگیشن ہوں گے, وہ روٹ نہیں ہے, وہ روٹ نہیں ہے, را صرف روٹ ہے, رات, یہ سارے کنجوگیشن ہیں. تو فیل بنا, اس میں فیل کے ساتھ ایک فائل بھی موجود ہے, ہر ایک کی اینڈنگ میں ایک فائل ہے, تو یہ فیل ہو گیا پورا. فیل میں نے روٹ کے علاوہ یہاں پر تا آیا, رائتا روٹ ورڈ نہیں, خالی را ہے, را روٹ ورڈ ہے, اس کے میں نے وہ دیکھا. اب اس کے بعد رائتا تو دیکھا ہے نا, تو دس از ناٹ اے روٹ ورڈ, دس از اے کمپلیٹ فیل ہے, جس میں زمانہ بھی ہے, سبجیکٹ بھی ہے اور ماضی بھی ہے. تو فیل سے ہو رہا ہے, تو فیلیا جملہ ہے, اور فیلیا جملے کا ایک فائل ہوگا اور ایک فیل ہوگا, اس کا مفعول ہوگا. تو فائل کیا ہے اس کا, سر اس کا فائل جو ہے وہ تا ہے. آپ نے اب کس کو دیکھا, اب یہ پورا سلاٹ جو آگے آ رہا ہے, الذی کفر بآیاتنا, یہ پورا سلاٹ جو ہے وہ ایک مفعول کا کام کر رہا ہے کہ کیا دیکھا. ٹھیک ہے, میں آئی ڈو ایگری وتھ یو, یہ سلاٹ پورا مفعول کا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. چلیے مفعول کو, کیونکہ پورا سلاٹ مفعول نہیں ہو سکتا, دین وی ہیو ٹو انالائز اٹ. الذی اس میں موصول اور اس کا صلہ کفرا بآیاتنا. اب اس کے صلے کو پھر سے ہم کھولیں گے تو کفرا ماضی, کفرا وہ انکار کیا, بآیاتنا جار مجرور متعلق فعل کفرا, بی کی وجہ سے جار ہو گیا, آیاتنا کیونکہ دو اسم آ رہے, آیات اور نا دونوں اسم مل کے مضاف الیہ ہو گیا, کیونکہ وہ ایک ہی چیز ہے, آیتوں کو ہماری آیتیں. تو یہ جار مجرور متعلق ہے کفرا ہو گیا کہ وہ کس سے انکار کیا, آیتوں سے ہماری. تو کیا دیکھا آپ نے اس کو جو انکار کیا آیتوں سے ہماری, جو انکار کرتا ہے, جس نے انکار کیا آیتوں سے ہماری. تو فرا میں کیا کیا ہے, کفرا میں فعل اور فاعل, وہ انکار کیا. فاعل کیا ہے, وہ امتی ہوگا یا ویسی ہے, وہی رہے گا. وہ الذی اس کی جگہ آ سکتا ہے, وہ جو ہے نہیں بالکل آتا ہے, وہی اس کے بات ہو رہی ہے. الذی وہ جو اس میں موصول آ رہا ہے وہ کفرا کا فاعل ہے, فائل ہے, یہیں پر وہ فائل ہے. تو پورے ایک فعل فائل جو متعلق سے ایک پوری اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. رائتا کا جو مفعول بھی ہے جس کو آپ نے ایک باکس میں رکھا, کیا آپ نے دیکھا, کس کو دیکھا, اس کو دیکھا. اب چاہے تو پر اللہ جی بھی اس کو لے سکتے ہیں, یہ بھی مفعول ہو سکتا ہے, یا اللہ جی سے بات نہیں پوری ہوتی
یہ صرف اس میں موصول ہے، اس کے بارے میں صلہ کا آنا ضروری ہے کہ وہ اللہ جی کون ہے، اللہ جی کو کھولنا ضروری ہے، بغیر اس کے بات پوری نہیں ہوتی۔ اللہ جی کو کھل کے ہوگا کفر بھی آیا کہ نہ، جس نے انکار کیا ہماری آیاتوں سے۔ یہ پورا اپنے بہت رکھا، بہت اچھا کیا، مفعول بھی کا کام کر رہا ہے، لیکن اب یہ پورا مفعول ہے تو اس کے بعد اللہ جی اس کا آپ نے کہا موصول ہے، صحیح ہے، اس کی صلہ پھر یہ اللہ جی کو بغیر کھولے کے موصول بے معنی ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ جی جب بھی ہوگا تو وہ کون ہے، اس کی تعریف، اس کی وضاحت ہم کو کرنے پڑے گی۔ تو کفارہ جو انکار کیا وہ کون ہے، وہ اللہ جی ہے، اور یہ سنگولر ہے، جو بھی انکار کیا ہماری آیتوں۔ اب یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کی بجائے بہت سے فعل ایسے ہوتے ہیں زبان میں جو کسی بھی زمانے میں ہم اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کہ جو کرتا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا۔ اور مشہور سورۃ المعون ہے، وہ بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے، چاہے وہ اور آیت کہ آپ نے کیا اپنے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ تو دین جو ہے وہ جن باتوں کی تعلیم لیتا ہے اس سے ہٹ کے جو کام کرے گا وہ دین کا جھٹلانے والا ہے۔ پھر وہ دین کا جھٹلانے والا ایسی ایسی باتوں کا وہاں پر ذکر ہے جو وہ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے یہ ٹکڑا بھی ویسے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، یا اس کو، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ جی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اینی ون who does not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, who does not believe in the message of Allah subhanahu wa ta'ala, or the message of Prophet sallallahu alayhi wa sallam، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اب ہم کو خبر دی جائے گی، بعد میں آئے گا، لیکن فی الحال جو ہے یہ اب اس کو مفسرین ایک اور معنوں میں بھی لیتے ہیں، رائتا کے معنی، اخبرنی کے بھی معنی آتے ہیں کہ آپ مجھے خبر دیجئے اس شخص کے بارے میں جسے آپ آبزرو کر رہے ہیں، وہ شخص کون ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن گرامر آپ جانتے ہیں، دیکھنے سے یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ علم رکھنے کے معنوں میں آتا ہے، ایگزیکٹلی آنکھوں کے دیکھنے کے معنوں میں نہیں آتا ہے کہ ہم کسی کو بھی دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریعت پہ قائم ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یا اگر وہ ویسے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے خلاف جا رہا ہے، یہ علم کے لیے بھی آتا ہے۔ تو کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کیا کرتا ہے کفر بھی آیاتنا، وہ اینی ون، اسی لیے سنایا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو جھٹلانے والا ہے۔ اب اس کی ایک خصوصیت یہاں پر بتا رہے ہیں، شیطان کو جھٹلانے والا وہ کون ہوتا ہے، وہ عطف کے ساتھ اس کی خصوصیت بتاتے ہیں۔ وقال لأوتین مالا وولدا، یہ اپرائتا سے ہی اس کا جو کنیکشن بن رہا ہے، یہ دوبارہ یہ عطف جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ پہلے تو اس کو دیکھا یا جانتے ہیں جو انکار کرتا ہے ہماری آیتوں سے، اور کیا آپ جانتے ہیں اس کو جو کہتا ہے، وہ کہا۔ وقال فعلیہ جملہ شروع ہو گیا یہاں سے، وہ کہا، فعل اور فاعل آ گیا اس میں، وہی الذی ہے جو وہ یا جی وقال فعل اور فاعل، وہ کہا۔ یہ پہلی بات جو تم نے کہی وہ عطف ہے، اور اس کا جو معطوف ہے رائتا پہ ہے، نہیں ہو سکتا، رائتا پہ معطوف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے ایک لفظ کیا ہے، کفرا بھی آیا تھا، الذی کفرا بھی آیا تھا۔ اب معطوف ہوگا جو ہماری آیتوں سے انکار کر رہا ہے، اس کا عطف ہے،
اس کا میرا مطلب ہے یہ دونوں مل کے اٹھ جاتے ہیں آرائیتا پہ. خبر ہو رہی ہے نا، یہ تو آپ نے اس کو دیکھا. اب وہ جو بھی ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، اس کا قول یہ ہے، اس کا قول یہ ہے. یہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ دیکھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے میں لام زبر اور نون شدہ جو آیا ہے ثقیلہ، اس کا مطلب ہے ضرور بالضرور. اوتینا کا روٹ ورڈ ہے آتا، تو دیا. اوتینا جو ہے وہ ہاں بولو کیا ہے، تمہیں بول تو رہی ہوں. اوتینا جو ہے وہ یہ فعل مجہول ہے کہ ضرور بالضرور میں دیا جاؤں گا. اوتینا میں دیا جاؤں گا، یہ مضارع ہے، اس میں یہ فعل مجہول ہے اور اس کا نائب فاعل جو ہے وہ میں ہے. اوتینا الف جو آ رہا ہے وہ میں دیا جاؤں گا. مالم و ولدا، مالن یعنی اس کا مفعول ہو گیا مالن مال، و ولدا مال اور ولدا کے بیچ میں حرف عطف آ رہا ہے، اور مالن اور ولدا جو ہے وہ دونوں معطوف اور معطوف الیہ ہو جائیں گے کہ دونوں چیزیں دی جائیں گی تو دونوں کا تعلق ایک سے ہی ہے. مالم و ولدا، یقیناً ضرور بالضرور میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد. وہ یہ شخص کہتے ہیں. تو خالہ سے ہم واپس جاتے ہیں، جو خالہ ہے اس کا جو پورا یہ مقولہ ہے لا اوتینا مالم و ولدا. پھر مقولے کو کھولا تو وہ فعلیہ جملہ شروع ہو گیا جو بہت تحقیق کے ساتھ ہے، لا اور نون شدہ کے ساتھ. ضرور بالضرور آتا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پیش آنے سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آتا میں جو ہے وہ اپنا وہ ہوتا ہے نا علت، حرف علت، اس کی وجہ سے بھی پیش آتا ہے، لیکن یہاں پر مجہول کی وجہ سے آیا ہے کہ اوتینا یقیناً بالیقیناً میں دیا جاؤں گا. اس میں ایک لفظ آپ میں بار بار کہہ رہے ہیں، میں کا کیا مقام ہے؟ میں کا مقام کیا ہے؟ میں کا مقام جو ہے وہ اس کا فائل مجہول کا نائب فائل ہوتا ہے. ویری گڈ، وہ بولنا ضروری ہے. میں دیا جاؤں گا، اس میں ایک فائل ہے جس کو نائب فائل کہتے ہیں. مجہول کا جو فائل ہوتا ہے اس کو نائب فائل کہتے ہیں، تو وہ نائب فائل ہے. میں دیا جاؤں گا. اب اس کے بعد بھی مفعول آئے گا. دو چیزوں کا ذکر ہے، وہ اچھے جوڑی گئی ہیں. میں مال بھی دیا جاؤں گا اور اولاد بھی دیا جاؤں گا، مجھے ضرورت ملے گا. تو وہ اللہ حیرت، یعنی ایک حیرت بھی ہو رہی ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں ضرور بالضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد. کب دیا جائے گا؟ کب دیا جائے گا؟ وہ دنیا تو ختم ہو گئی ہے. دنیا میں تو اس کا یہ تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے. اب یہاں پر ایک تفسیر ایسی ہوتی ہے جس میں تفسیر بالمثال کہتے ہیں. بہت سے مفسرین ایک واقعے کو بیان کر کے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے اس آیت کا نزول ہو. یہ ایک واقعہ تھا کہ جناب حباب بن رت رضی اللہ عنہ لوہار تھے، ابتدائی زمانے میں اسلام لانے والوں میں سے تھے. ایک عاصی بن وائل ان سے کوئی چیز خریدا تھا اور پیسے نہیں دے رہا تھا. انہوں نے تقاضا کیا تو اس نے عاصی بن وائل نے کہا کہ جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرے گا میں تجھے پیسے نہیں دوں گا. تو حضرت حباب بن حارث نے فرمایا کہ یہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ انکار نہیں کر سکتا. تو اگر یہاں اس دنیا میں نہیں دیتا ہے تو میں تیرا حساب مرنے کے بعد جب تو دوبارہ اٹھے گا تو آخرت میں تجھ سے حساب کر لوں گا. تو اس وقت اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میں مرنے کے بعد اٹھوں گا بھی
یا نہیں اٹھوں گا کیسے قیامت بنکر، بلیو ہی نہیں تھا، اسی کا مذاق اڑاتے تھے. تو اس نے کہا کہ کیا میں اٹھوں گا؟ تو آپ نے کہا کہ یقیناً ہر انسان دوبارہ قیامت میں اٹھے گا. تو پھر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اٹھوں گا بھی تو وہاں پر میرے پاس بہت مال ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں ہے، اور اولاد بھی ہوگی. ٹھیک ہے، جو بھی میں تیرا قرضہ یا تیرا وہ پیسہ چکا دوں گا. تو یہ جو ہے یہ اس واقعے سے اس آیت کا نزول ہوا. کئی تفاسیر میں آپ دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے اس آیت کا، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو تفسیر بالمثال کہتے ہیں. ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ ایک مثال کے طور پر اس واقعے کو ہم لے سکتے ہیں، لیکن وہ مثال وجہ نزول اس آیت کی وجہ نزول نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب آخرت دنیا میں اللہ اتنا دیا ہے تو میں مستحق ہوں ان چیزوں کا، اور جب میں اٹھوں گا تو اس وقت بھی میرے پاس مال ہوگا، اس میں سے میں تجھے دے دوں گا یا کسی کو. تو یہ اس کا خیال ہے، اس کا خیال تھا، اس کا قول تھا. اس قول کا ذکر، وہ قول کس کا ہے؟ کفر بآیاتنا، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، اللہ کی توحید پہ یقین نہیں رکھتا، اللہ کے رسول کے میسج پہ یقین نہیں رکھتا. اس کو آخرت میں پہلے تو اٹھنے کا ہی یقین نہیں ہے. اگر اٹھ جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اسے نوازا گیا تھا تو آخرت میں بھی نوازا جائے گا، وہی مال اس کے پاس آخرت میں بھی ہوگا، تو وہاں پر جیسے چاہے اس سے خرچ کرے گا. تو یہ جو کئی بات کہی جا رہی ہے، ارائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ اب وہ شخص کون ہے؟ اس کا ایک قول نقل ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے تو آخرت میں اٹھے گا ہی نہیں، اگر اٹھے گا تو اس وقت بھی اللہ اسے نوازے گا جیسے دنیا میں نوازتا ہے. دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ کوئی پائیدار نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں ایک لمحے میں لے بھی سکتے ہیں، اور آخرت میں تو انہیں کو جزا یا ثواب ملے گی جو عمل صالح کرتے رہیں گے، پھر وہ اللہ کے پاس قبول بھی ہوتے رہیں گے، اس کو ملے گی. تو وہ آدمی کا قول بیان کر رہے ہیں. یہ پورا جو معطوف ہو رہا ہے وہ قالا، یہ کفر بآیاتنا پہ ہے کہ جو بھی ہماری آیتوں سے انکار کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے تو آخرت میں اٹھے گا ہی نہیں، زندہ دوبارہ ہوگا نہیں، اور اگر اٹھے گا بھی تو دنیا میں جو عزت اس کو ملی تھی، جو مال ملا تھا، جو اولاد ملی تھی، آخرت میں بھی ملے گی، وہاں لوگوں کا حساب چکتا کر دے گا. ایسی کوئی صورت ہونے والی ہے. تو ایک کنیکشن میں پچھلی آیتوں سے یہ آیت بھی چل رہی ہے کہ دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہو گیا. ایک وہ جس کا آیت 74 میں تھا کہ جو بھی گمراہ ہونا چاہے اللہ اس کے گمراہی میں بڑھا دیتا ہے. 75 میں جو نیک عمل کرنا چاہے، ہدایت حاصل کرنا چاہے، اللہ کے پاس اس کی وہ چیزیں باقی رہتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گمراہی ہے اس کا تھوڑا سا، اور جس ان کی مثال یہ ہے جو گمراہی میں ہے بس اس کی مثال اب جو ہے آپ آرائتا پہ نہیں ہے بلکہ صرف اس کے اوپر ہے جو ہماری آیتوں سے انکار کرتا ہے. اس کے کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مثال اس کا قول کہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ پہلے تو آخرت میں اٹھے گا نہیں، اگر اٹھے گا بھی تو دنیا میں جو عزت اس کو ملی ہے وہی عزت آخرت میں بھی ملے گی. اور یہ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا مکی صورتوں میں ذکر ہے کہ ان کو یہی جان تھا کہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے ان کو دنیا میں ساری چیزیں دیا ہے، تو پھر آخرت میں بھی وہ محروم نہیں رہیں گے، بلکہ آخرت میں بھی وہی مقام ملے گا. اور قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ مقام جو دنیا میں ہے وہ اس کو دنیا میں اس کے کچھ اچھے کام ہے تو اس کی وجہ سے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مقام نہیں. سر ایک چیز کلیئر کرنی ہے کہ کفرا و قالا یہ دونوں ایک دوسرے پہ عطف اور معطوف ہے، لیکن یہ دونوں کا جا کے تعلق افرائیتا سے ہے کہ نہیں ہے، کہ دونوں کو آپ نے دیکھا؟ یعنی نہیں دیکھا نہیں، آپ کو اس کا علم ہے. کفارہ بھی آیا تینا
یہ علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے آپ کے سامنے آ کے نہیں کہا تھا کہ اس کے کیریکٹرسٹک بتا رہے ہیں کفر بھی آیاتنا کہ ہماری آیتوں سے کفر کرنے والا اس کے کیریکٹرسٹک یہ ہیں. اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو اس کو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کے کہنے پہ وہ یقین کر بھی لیتا ہے تو اسے یہ یقین ہے کہ دنیا میں جو اس کو مقام ملا ہے وہ آخرت میں بھی ملے گا. ضرور ملے گا، وہ سمجھ. آگے پڑھوں سر. آگے اب اللہ اس کے بارے میں پوچھ لیں لوگوں سے، ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس بارے میں یا کوئی سوال ہے کسی کو، کہ پورا یہ ٹکڑا یہ ہو گیا کہ یہ دیکھنا جاننا. اس شخص کو آپ دیکھیے جو ہماری آیتوں سے انکار کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلی بات تو یہ محضوب ہے، چھپی ہوئی ہے کہ وہ آخرت میں اٹھے گا ہی نہیں، بس ہے مٹی ہو جائے گا اور ویسے ہی ختم ہو جائے گا. بہت صورتوں میں سورہ یاسین میں بہت جگہ اس کا ذکر ہے کہ ان کا کفار کا آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا. اور اگر ان کو یہ مجبور کیا جائے کہ اٹھیں گے تو پھر یہ یقین تھا کہ اگر اٹھیں گے بھی تو پھر وہ مقام ضرور ملے گا وہاں پر جو دنیا میں ان کو دیا گیا، اس کو رد کیا جا رہا. تو افرأیت الذی یہ ہے کہ اس کو دیکھیے اس کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہیں، اس کے قول کیا ہیں، وہ کیا کہتا ہے، اور وہ کون ہے. الذی کفر بآیاتنا، یہ وہ شخص ہے جو انکار کرتا ہے ہماری آیاتوں سے. تو اس کے کیریکٹرسٹک یہ ہے، اس کا قول یہ ہے لأوتینہ، میں ضرور دیا جاؤں گا. یہ جو ہے فاعل اس کا یہ مجہول ہونے کی وجہ سے نائب فاعل ہو گیا، ضرور دیا جاؤں گا. دو چیزوں کا ذکر ہے کہ آخرت میں مال اور اولاد بھی، دنیا میں ہے تو آخرت میں بھی ملے گا. اس لیے شاید ویری کلیئر جو زیادہ گرامر سے نہیں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کلیئر ہو رہی ہے کہ اس میں ایک تفسیر بالمثال بھی ہے. اور اکثر تمام تفاسیر میں جو لوگ شان نزول سے بھی تفسیر کرتے ہیں، بہت سے تو یہ لکھتے ہیں کہ اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی. ایسا نہیں ہے، ہم کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک مثال ہے، اس وقت ایسا واقعہ ہوا تھا اور وہ شخص یہ آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا اور کہا کہ تیرا پیسہ میں وہاں لوٹا دوں گا، اس لیے کہ جب میں اٹھوں گا تو بس میرے پاس ضرور مال بھی ہوگا اور اولاد بھی ہوگی، دنیا میں بھی ہے وہاں بھی ملے گا. تو یہ اس کے بارے میں اطلاع دی جائے گی. اس میں تین باتیں ہیں. کیا آپ نے دیکھا؟ اب کس کو دیکھا؟ اس شخص کو، یعنی اس کے کیریکٹر کو آپ پہچانتے ہیں. یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نہیں کہا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کر رہے ہیں کہ وہ اگر ایسا کہتا ہے تو پہلے اتنا یقین نہیں ہے اٹھنے کا، اگر یقین ہے بھی تو پھر یہ یقین ہے کہ اس کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جو دنیا میں اس کو دیا گیا. Is this ayat clear to everyone? سر یہ الذی موصول ہے اور اس کا صلہ کفرا بھی آیاتنا بھی ہے، کفرا بھی ہے اور بھی آیاتنا بھی ہے. لازمی بات ہے نا، یہ جو ہے کفرا کا اس سے تعلق ہے. صلہ یہ ایک ہی چیز کے لیے ہے کہ کفرا بھی آیاتنا، خالی کفرا کہنے سے بات پوری نہیں ہوگی. ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے ساری چیزیں آیتیں، یہ قرآنی آیتیں نہیں ہیں. ہر چیز سے جو انکار کرتا ہے آخرت سے بھی انکار کرتا ہے. یہ پورا صلہ ہوگا. اچھا، جزاک اللہ. اور کوئی صاحب اور کوئی صاحب یا صاحبہ؟ چلیے مہادر کوشچن. ابھی اگر آپ بعد میں بھی آپ کو کوئی کوشچن ذہن میں آتا ہے تو یو کین پوسٹ اٹ آن اوور اس پہ، یا پھر وہ اگر ہماری ویب سائٹ کام کر رہی ہے تو اس کے اوپر بھی اگر آپ ڈال سکتے ہیں، کوشچن ڈال دیں، یا اس پہ جو ہمارے جس پہ آپ کو میسیجز ملتے ہیں اس پہ ڈال دیں تو اٹ ول بی ایڈریسڈ انشاءاللہ ان دا کلاس.
So shall we move to next ayah? No other question? یہ کلیئر ہو گئی سارے لوگوں کے لیے جو شریک ہیں؟ اوکے، خاموشی بتا رہی ہے کہ کلیئر. چلیے سوری کون سی ہے؟ کون سا ہے؟ 77 ہو گئی نا؟ 78 ہاں چلیے چلو تمہاری سے. ہاں 78 ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. اب یہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی عطف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ اٹ ہیز اے لنک ود دا لاسٹ پریویس آیت. بالکل اس سے پورا لنک ہے. یہ بغیر عطف کے بھی آتی ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ عطف بیان ہے اور پھر اسی کے تعلق سے پوری بات کہی جا رہی ہے. الذی کفر بآیاتنا کے کہ جو یہ بھی کہتا ہے تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعجب فرما رہے ہیں اور یہ اسی سے متعلق ہے، انڈیپینڈنٹ آیت نہیں ہے. اس سے لنک بلکہ پوری آیت عطف بیان ہے وداؤٹ اینی حرف عطف، بلکہ پورا بیان جو ہے عطف ہے اس کے اوپر الذی کفر بآیاتنا پہ. چلیے جو اس کا قول تھا کہ ضرور بالضرور میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد، تو اس پہ اللہ تعالیٰ آگے پھر اس سے حیرت کا اظہار ہے کہ اطلع الغیبہ، آپ پہ میں ایک سلیش لگا دیا، طلع الغیبہ پہ ایک سلیش، پھر ام پہ ایک سلیش اور پھر پورا آخری میں عہدہ تک. یہ اس کو ام کی وجہ سے لے لیتے ہیں، اندر رحمان پہ ایک لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد عہدہ غلط چھوڑ دیتے ہیں. چلیے سر وہ تقاضا کا تو مفعول عہدہ ہے تو ہم الگ کریں اس کو. ہاں اس کو الگ کر لے کے ہم اس کو جوڑیں گے. عہدہ کس سے مل رہا ہے، اسی لیے الگ کیا میں اس کو، اسی لیے الگ کیا کہ اس کو ہم جب پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے. اتخذ عہدہ اچھا. اس کو میں بتایا نا کہ کوئی ضروری نہیں ہے میں جو کر رہا ہوں اسی پہ عمل نہ ہو صدقنا. اب جیسے چاہے سمجھنے کے لیے سلیشس لگا سکتے ہیں، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اس میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ قرآن میں سلیشس لگا کے پڑھو ایسا، بلکہ میرا اپنا طریقہ ہے وہ اس کے لحاظ سے جہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس ٹکڑے کی وضاحت کے لیے میں سلیشس لگا رہا ہوں. بٹ اٹس ناٹ امپورٹینٹ، اٹس ناٹ نیسسری. وہ قرآن کے سمجھنے کا واحد طریقہ نہیں. چلیے تمام. آپ پھر سے حرف استفہامیہ سوالیہ ہے کہ کیا طلع جو ہے وہ فعل یا جملہ شروع ہو گیا. فعل کا روٹ ورڈ ہے طلع اور یہ خود بھی روٹ ورڈ ہی ہے. سمجھ لیں کہ طلع وہ مطلع ہوا. کیا اس کو اطلاع مل گئی ہے؟ کیا وہ مطلع ہو گیا ہے؟ الغیبہ غیب سے، کیا اس کو غیب کی اطلاع مل گئی ہے؟ تو ہم اسی کو میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ فعلیہ جملہ ہے. فعل اور فاعل اس میں ہے. اس کا فاعل جو ہے وہ ہی ہے وہ، اور وہ ہی جو ہے وہ الذی جو پہلے آ گیا وہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس نے کفر کیا اور جس نے خالا، جس نے کہا کفر کیا کفر میرا مطلب ہے کفر کیا، اور جس نے کہا کہ میں ضرور مال دیا جاؤں گا. تو اب اسی شخص کی بات ہو رہی ہے. وہ ہی اس میں جو محذوب ہے ہی وہ وہی ہے کہ کیا وہ مطلع ہو گیا ہے، وہ اس کو اطلاع مل گئی ہے. الغیبہ اس کا مفعول بھی ہو گیا الغیبہ. کیا اس کو غیب کی خبر مل گئی ہے؟ کیا اسے غیب کا علم ہو گیا ہے؟ صحیح سر. فعل فاعل مفعول ہو گیا. اب آگے چلوں یا نہیں؟ پہلے مجھے یہ اطلاع سمجھ میں نہیں آیا. سر آپ الگ کر لیں، کچھ سوال ہے. مطلع سے دیکھیے قرآن میں ایک لفظ آیا ہے طلع الشمس،
تلا شمسا، کیا معنی ہے اس کے؟ مطلوع یعنی مطلوع ہونا، نظر آنا، ظاہر ہونا. ظاہر ہونا، اس کے معنی تلا شمسا، سورج نکل چکا ہے، طلوع ہو چکا ہے. طلوع ہونے کے معنی ظاہر ہونے کے. تو یہ اطلاع مطلع ہونے کے معنی نہیں ہے. تو جو ہے یہاں پر یہ حرف استفہامیہ ہوگا کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو کیا اس پہ غیب ظاہر ہو چکا ہے، طلوع ہو چکا ہے، کیا غیب کی باتوں کا اسے علم ہو چکا ہے؟ یہ طلاع اس کو اطلاع مل گئی ہے، اطلاع سے نہیں ہے. کیا غیب اس پہ ظاہر ہو چکا ہے؟ غیب کی بہت سی باتیں تو صرف انبیاء علیہ السلام پہ ظاہر ہوتی تھی، اور جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے اتنا ہی ہو غائب ہوتی، ورنہ غیب تو اس کا سارا علم. اللہ کے پاس تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں ہے. ہمارے لیے جو غائب ہے اللہ کے لیے وہ سب حاضر ہے. تو اطلاع کے معنی مطلع ہونے کے معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اطلع الغیب، کیا غیب اس کے اوپر ظاہر ہو گیا ہے جو ایسی باتیں یقین سے کہہ رہا ہے کہ میں مرنے کے بعد اٹھوں گا نہیں پہلے، اور اگر اٹھ بھی جاؤں تو مجھے وہی مال اور دولت اور اولاد ملے گی جو اس دنیا میں ملی ہے، اس لیے کہ اللہ مجھ پہ بہت مہربان ہے. ویسی ہی میری آخرت بھی ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو تعجب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آج ہے سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، تعجبیہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اس پہ غیب کھل گیا ہے، کیا غیب اس کے اوپر ظاہر ہو گیا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ غیب اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوا، کسی پہ بھی ظاہر نہیں، بلکہ وہ تو غیب کی کچھ باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو پہنچاتے ہیں. تو وہی بات اس تعجب سے یا استفہامیہ انداز میں پوچھی جا رہی ہے، اس میں تعجب ہے. اطلاع الغیب، کیا اس پہ غیب ظاہر ہو چکا ہے؟ غیب اس پہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کو وہاں پر یہ سب اولاد اور مال ملنے والے ہیں. ایک بات اب آج بات سمجھ میں مطلع ہونا. اور میں طلاع کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن جو پریزنٹ نہیں ہے، سنگولر میسکولائن جینڈر. وہ تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ طلوع ہو گیا، وہ مطلب یہاں شخص کا ہی ذکر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر غیب ظاہر ہو گیا. تو ہاؤ وی گنا سے طلاع کو کیسے محسوب ہے، اس میں کوئی چیز ظاہر جو ہو گئی ہے وہ مفعول کے طور پہ ہے، لیکن اس میں محسوب ہے. جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے یہ ملے گا، وہ ملے گا، آخرت میں مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی. تو ان تمام باتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، وہ غیب کی باتیں ہیں، وہ آخرت کی باتیں ہیں. کیا ملے گا وہ اللہ کے علم میں ہے، اسی لیے بہت سی چیزیں محذوب یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان تمام باتوں کو جو پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے ہیں ہے نا، الذی کفر بآیاتنا والی آیت میں وہی بات کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ باتیں اس کے اطلاع سے متعلق ہے. یہ باتیں اس کیا اس کے اوپر غیب ظاہر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی چیزیں خود ہی اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے. پچھلی آیت میں ساری چیزیں ہیں، جو کہہ رہا ہے وہ صرف اس کا خیال ہے اور اٹکن تو جو باتیں کر رہا ہے کیا ہونے والا ہے اس کو خود علم نہیں ہے. لیکن وہ اگر غیر ظاہر ہو گیا ہے تو اس کو یقین ہوگا کہ مال اور دولت بھی ملے گی. تو پہلا تعجب یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر غیب ظاہر ہو چکا ہے، یا پھر دوسرا بات یہ ہے ہم کیسے پڑھیں گے. اس کو میں یہاں پر جو فلیشز لگایا اس کی وجہ احدہ کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ اس کو پڑھنے میں سمجھنے کے لیے ہم جو ہے اس کو کچھ ٹکڑوں سے ملائیں گے، کچھ ٹکڑے بعد میں پڑھیں گے. لیکن تلاوت میں ہم ویسا نہیں کر سکتے، کوئی ہم کو حق نہیں ہے کہ ادھر کا ادھر کوئی لفظ کر سکے. سمجھنے کے لیے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، اس ٹکڑے کو ہم متخذ عہدا عند الرحمن، یہ بعد میں پڑھیں گے. عند الرحمن یہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہم متخذ کیا ہے،
سر ام جو ہے وہ حرف عطف ہے یا، یعنی کہ یا تو اس کو اطلاع مرطلو ہو گیا اس پر غیر، اور یا پھر تقاضا پھر فعلیہ جملہ شروع ہو گیا، وہ بنایا یا وہ لیا، عہدن کوئی عہد، کیا وہ کوئی عہد لیا ہوا ہے. اب یہ دیکھیے عطف سے زیادہ اور ام جب آئیں گے تو انگریزی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے ایدر اور، یا تو اس پہ غیر ظاہر ہو گیا یا پھر اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ دنیا میں جو تو دیا ہے آخرت میں بھی وہی تو مجھے دے گا. دیٹ از این ایگریمنٹ بٹوین ہم اینڈ ہز کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ دونوں باتیں بھی نہیں ہو سکتی، نہ اللہ نے اس سے کوئی عہد کیا ہے نہ اس نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے اور نہ اس پہ غیر ظاہر ہوا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے. تو اس کی باتوں کا نگیشن ادھر اور سے کیا جا رہا ہے، یا تو اس پہ غیر ظاہر ہو گیا ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، یا پھر وہ سمجھتا ہے کہ اتخذ عہد، اس نے کوئی عہد لے چکا ہے. اتخذ کے میں نے بنا لیا، لے لیا، پکڑ لیا کوئی عہد. عہد اللہ سے عہد لے لیا کہ میں مروں گا اٹھوں گا تو مجھے دنیا میں جو دیے ہیں پورا آخرت میں بھی آپ دیں گے. ایسا کوئی عہد کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں لیا. اب اس کے بعد کا ایک ٹکڑا آ رہا ہے جس کو ہم چھوڑ دیے تھے، وہ کیا ہے؟ عند الرحمانی، عندہ جو ہے وہ حرف جار ہے تو اس کے ساتھ رحمان کے نیچے زیر آ گیا، اس کو مجرور کر دیا عندہ نے. عند الرحمانی اللہ کے پاس یا اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے اس نے کیا وہ اس کو یہ سب چیزیں ملیں گی ہی ملیں گی. کیا ہے یہ ٹکڑا کیا کام کر رہا ہے؟ ہر مجرور متعلق فعل تقاضا. عند الرحمانی جار مجرور متعلق فعل تقاضا، اور آہدن کو ہم نے پہلے ملا کے پڑھ لیا کیونکہ وہ مفعول بھی ہے تقاضا تھا کہ کیا چیز بنا لی، کیا پکڑ لیا، کیا لے لیا. عہد کوئی عہد لے لیا کہ اللہ سے اس نے کہ اس کو پتا ہے کہ میں یقیناً دیا جاؤں گا مال اور اولاد آخرت میں. بالکل یہ ہے سب کے سمجھ میں آئی ہوگی سارے شرکا کے کہ اطلاع جو ہے اس میں جو چیزیں محذوب ہیں وہ پوری آیت نمبر 77 میں موجود ہیں کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے ان باتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ غیب کی باتیں ہیں. کیا اس کو یہ یقین ہو گیا ہے یا غیب اس پہ ظاہر ہو گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ملا اس کو آخرت میں بھی ملنے والا ہے؟ ادھر کیا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر غیب ظاہر ہو گیا یا پھر اتخذ عہد یا اس نے کوئی عہد لے چکا ہے نا، جس سے عند الرحمانی متعلق ہے اتخذ کہ وہ اللہ سے اپنے رحمان سے کوئی عہد لے چکا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے. تو دونوں باتیں بھی نگیشن ہیں اور وہ نگیٹ کر رہی ہیں کہ نہ اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے اور نہ وہ اللہ سے کوئی ایسا عہد لیا ہے، لیکن صرف اس کے ذہنی پلاؤ ہے جو وہ پکا رہا ہے کہ دنیا میں مجھے عزت ملی ہے تو آخرت میں بھی ایسی ہی عزت ملے گی. وہاں کی بات تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا. تو جیسے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آگے جو کل لا آ رہا ہے وہ ہرگز نہیں لام الف کے ساتھ آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اسٹاپ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزوں کا اللہ نگیٹ کر رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، نہ تو وہ مطلع ہوا ہے نہ مطلب اس سے طلوع ہوا، نہ ہی اس نے کوئی ابھی نہیں گیا نا. ابھی تو پہلے اس آیت کو سب تمام آیتیں پوری ایک دوسرے سے لنک رکھتی ہیں، انڈیپینڈنٹ کوئی بھی آیت نہیں ہے. پہلی آیت سے بغیر کسی حرف عطف کے بیان کیا گیا کہ اس کا جو کہنا ہے، جو اس کا قول ہے وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے، وہ قول کس بنیاد پہ وہ کہہ رہا ہے. کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا یا اس نے کوئی اللہ سے عہد لے لیا ہے رحمانی اس کے رحمان کے پاس. تو دونوں باتیں بھی نہیں ہیں. آگے کی آیت میں مزید اس کی وضاحت ہوگی. 3 آیتیں مسلسل چل رہی ہیں کہ آخرت کے بارے میں. پہلی 77 تھی کہ وہ جو ہے
آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں سے انکار کرتا ہے. وہ آیتیں ہیں خاص طور سے یہاں آخرت کا ذکر ہے کہ اس کا یقین ہے کہ اس کو مرنے کے بعد وہی مال و دولت ملے گی. اور پھر مثال کے طور پہ ایک واقعہ بھی آ گیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کیا اس کو کوئی غیب کا علم ہو گیا جس کے بنا پہ یہ باتیں کر رہا ہے, یا پھر وہ اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کے بنا پہ ایسی باتیں کر رہا ہے. اس دس آیت کلیئر اور پورا ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی, کلام پورا نہیں ہوا. ابھی آگے کی 79 آئے گی تو 79 اور 80 میں جا کے تھوڑی بات پوری ہوگی. 81 بھی اسی سے متعلق ہے, 82 بھی اسی سے متعلق ہے, اور بس 82 تک جا کے یہ کلام پورا ہوگا. 82 تک ساری آیتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں. 82 تک 70 قیامت کے بارے میں اور وہ سب وہی عذاب اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیت. اس میں کوئی سوال؟ سر جیسا کہ دربا بولے تو ہی ہٹ کے معنی ہوتے, اسی طرح طلع کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. وہ ظاہر ہو گیا. وہ ظاہر ہو گیا. وہ ظاہر ہو گیا. میں نے جو باتیں کر رہا ہے, جو قول ہے, وہ یا تو غیب اس سے ظاہر ہو گیا یا پھر اس نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے. تو یہاں پر وہ جو پچھلی آیت ہے وہ سب اس سے متعلق ہے. اسی پہ یہ عطف بیانیہ ہے کہ بیان کا عطف وداؤٹ اینی حرف عطف یہاں پر آ رہا ہے. اس کے قول کے بارے میں ایسا تو انسان اسی صورت میں کہے گا کہ جب کہ اس کو اوپر غیب ظاہر ہو جائے کہ آخرت میں مجھے یہ ملنے والا ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اور پھر یہ کہ اللہ سے کوئی عہد و پیمان ہو گیا کہ دنیا میں دے رہے ہیں تو پھر آخرت میں بھی دینا ایگریمنٹ. اور کوئی سوال؟ مجھے تھوڑا کبھی ہوتا ہے کہ جتنے لوگ خاموش ہیں وہ کچھ سمجھ بھی رہے ہیں یا خالی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. جتنا میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہیں وہ ویسٹ تو نہیں جا رہا ہے. کون سلام کرے سر عائشہ. ہاں عائشہ بولو. سر اطلاع اور اتخذ جو الف کے بعد حمزہ کے بعد جو تجدید آ رہی اس کا کیا معنی ہے اور اس کو کیسے ہم پہچانیں گے؟ اس کی کوئی ووکیبلری ہے یا گرامیٹیکل ٹرم ہے؟ تجدید. گڈ کوشچن. اٹس اے گڈ کوشچن. دیکھیے ابھی یہ دو کام یہاں پر کر رہا ہے. یہ اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے, سوالیہ بھی ہے, استفہامیہ بھی ہے, کیا لیکن کوئی اسم اگر سکون کے ساتھ شروع ہو تو پروناؤنسیشن مشکل ہو جاتا ہے. تو پروناؤنسیشن کے لیے حمزہ اس میں داخل ہوتا ہے. جیسے سین تے آنے سے چاہنے کے معنی آتے ہیں, وہ اگر سین تے لگائیں گے تو سین ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, ستان ہوتا ہے. لیکن الف سین تے الف سین کے ہم جو سکون ہے اس کے لیے استعان کہتے ہیں. وہ صرف اضافت ہے. پہلا چونکہ حرف سکون ہے اس کو پڑھنے کے لیے حمزہ اس کے اوپر داخل ہوتا ہے. لیکن جب وہ پلورل کے ساتھ نستعینو یستعینو تستعینو آئے گا, اس میں جب فاعل داخل ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے پھر حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو طلا یہاں پر ایک حرف کے طور پہ اس وقت یوز ہوتا ہے کسی بھی اسم کو جو پہلے حرف سکون سے شروع ہوتا ہے. یہ اگر یہ الف نہیں ہوتا ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے تھے؟ تل کچھ بھی نہیں, طے پہ حرکت ہی نہیں ہے. تو یہ
اتا کا سکون ہو گیا، اتا لا، تو الف دو کام کر رہا ہے. ایک جو ہے حرف ہے جو کسی بھی اسم سے پہلے جو سکون سے شروع ہوتا ہے اس کے اوپر الف یا حمزہ داخل ہوتا ہے تاکہ وہ پہلا سکون والا حرف پڑھا جا سکے. ات، اس کے بعد کا تا پڑھا جائے گا اتا. اگر حمزہ نہیں ہوگا تو ات نہیں پڑھ سکتے ہم وداؤٹ اینی حرکت. از یور ڈاؤٹ کلیئر؟ جزاک اللہ خیر. اس میں اچھا سوال تھا. تو یہ حمزۃ الوصل کے جیسا یوز کر رہے ہیں آپ، یہ حمزۃ الوصل حمزۃ الوصل نہیں بلکہ پروناؤنسیشن بولتے ہیں. پروناؤنسیشن پرابلم، کہ آپ کوئی بھی سکون سے اسم شروع ہوتا ہے اس صورت میں اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے اوپر حمزہ داخل ہوا. حمزۃ الوصل ایک الگ چیز ہوتی ہے. اچھا، صرف اس کو پروناؤنسیشن پرابلم، اس کو اس کے لیے حمزہ داخل ہوتا اوکے. چلیے پوری 82 تک ایک ہی ٹاپک چل رہی ہے. اور وہ جب یہ کہا گیا کہ اس کو قائم ہے تو نہیں حاصل ہو گیا یا اللہ سے وعدہ لے لیا، دونوں باتوں کا نگیشن 79 میں. چلو ہمارا رحیم کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. سر اس کے کلا پہ ایک سلیش لگا دیں گے، سا پہ بھی ایک لگا دیں یا اس کو سنکتبو کو پورا رہنے دوں؟ ہاں سا کو بھی کلّا پہ ایک لگانا چاہ رہے ہیں نا سر؟ جی سر. ٹھیک. ما یقول پر ایک لگ گیا اور پھر ونمدو سے لے کے مدہ تک ایک پورا آخر. ہاں یقولو پہ ایک لگا دیا، بہت اچھا کیا. چلیے پھر اینڈ تک پورا سیم ہی ہے. ونمدو لہو من العذاب، وہی اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے مدہ کے ساتھ، نمدو کے ساتھ مدہ اور پھر لہو من العذاب، اس کو الگ کر لیں. اس کو بھی الگ کر سکتے جی مدہ کو الگ. اب اس کے بعد یہ کیا گیا؟ چلیے کلا، وہ جو ساری پیچھے چیزیں افرائیتا سے تھا کہ اس شخص کو آپ نے دیکھا یا جانتے ہیں جس نے انکار کیا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ قیامت میں سب دیا جائے گا، تو وہ کلا ہرگز نہیں. اللہ سب باتوں کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. وہ نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے نہ اس کو غیب کا علم ہے، نہ اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، نہ وہ جو یہ سمجھتا ہے خیالی پلاؤ پکا رہا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد بھی آخرت میں مال دولت اولاد سب ملے گی. یہ ساری چیزوں کا نگیشن ہے. اور وہ نگیشن اللہ سے ہے کہ نہیں، نو، ہرگز نہیں کہ میں نے ہرگز نہیں سکتا، ہرگز نہیں. اور پھر آگے پھر فعلیہ جملہ سا کو پھر ہم الگ کر دیں گے کہ یہ فیوچر میں ہونے والی چیز ہے. سا سوفا سے نکلتا ہے، سا یعنی ہوگا فیوچر میں. نکتبو فعلیہ جملہ شروع ہو گیا. کتبا اس کا روٹ ورڈ ہے. کتبا مطلب وہ لکھا. نکتبو یہ مضارع ہے، اس میں پہلے پریفکس لگا ہوا ہے، نون پہلے آ رہا ہے. ہم لکھ لیں گے، فیوچر ہم لکھ لیں گے. فیل اور فائل آگے، اس میں فائل نہ آ گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہ استعمال کیا ہے. ہم لکھ لیں گے. ما یقولو جو پورا سلاٹ ہے یہ اس کا مفعول کا کام کرے گا. پہلے لکھ لیں گے. ما یقولو جو یقولو وہ کہتا ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے، جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ سب ہم لکھ لیں گے. ایک بڑی کمزوری ہمارے پاس یہ ہے کہ وی اسٹک اپ تھرو دا گرامر اور کنجوگیشن میں یہ سا جو ہے آ جانے سے یہ کوئی ماضی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا فعل بن جاتا ہے کہ جو ہر زمانے کے لیے ہے. ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھیں گے،
یا لکھتے رہیں گے، ایسے معنی نکلتے ہیں. بیٹے میں سا جو ہے وہ حرف استقبال ہے، مضارع کے لیے ہے، اور مضارع میں کبھی نکتبو، یہ مضارع ہے. نکتبو ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھ رہے ہیں، اور لکھتے رہیں گے. پورا مضارع جمع یعنی حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں یا لکھتے رہیں گے. کیا چیز لکھتے رہیں گے؟ ما یقول تمام اس کے. تو اب تم جو ابھی اس کو ماضی کچھ بتا رہے تھے، ہم لکھے تھے. نہیں، یعنی مظاہرے کا ہے. نکتبو پہلے پریفکس لگا ہوا ہے، اس لیے وہ مظاہرے ہے. ماضی شاید غلطی سے منہ سے نکل گیا ہوگا. وہی بول رہا ہوں میں تو. اچھا، ماضی نکل گیا مجھ سے، سوری. مظاہرے ہے سر، ڈیفینیٹلی مظاہرے ہے. کیسے بات یہ مطلب کیا ہوا کہ یہ سا انخریب لکھیں گے. اب یہ سا انخریب، یہ سا جب بھی آتا ہے فیوچر کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے ایکسیپشنز کئی ہوتے ہیں قرآن میں. ہم لکھ رہے ہیں، لکھتے رہیں گے، یہ سب کے لیے کہ ہم جو ہے جو بھی کوئی انسان کہتا ہے، اگرچہ کہ کوئی چیز ذہن میں خیال آئی، ہزاروں بار قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر انسان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو ایک لمحے بعد خود اسے یاد نہیں رہتا کہ میرے ذہن میں کیا خیال آیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو اس کے اقوال، اس کے افعال، ساری چیزوں کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے اس کی کئی بھی بات اگر پیش کر دی جائے گی تو پھر وہ اس سے انکار نہیں کرے گا. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی بات کی خبر دے رہے ہیں جو پچھلی آیتوں میں آئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ اس کو غائب اس سے ظاہر ہوا ہے، اور نہ جو ہے وہ اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں سے سب کچھ ملے گا. بلکہ ہم لکھ رہے ہیں ما یقولو، وہ جو کہہ رہا ہے اس نے. کیا بولو تم پہلے بولو. ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے یا کہتا ہے. واٹ از دی انالیسس آف ما یقولو؟ سر ما یقولو جو ہے، یقولو کو پہلے ہم لے لیں گے، وہ اس میں فعل اور فاعل آ گیا، وہ کہتا ہے. یہ فعل مضارع ہے، قالا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ کہتا ہے. اور ما جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہو جائے گا کہ جو وہ کہتا ہے. جیسے تو پورے سلاد کو آپ نے مفعول لیا تھا، دیٹ واز گڈ. اور اس کے بعد پھر اس کے انالیسس کی، وہ کہتا ہے جو کچھ وہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لکھ بعد میں آخر میں یا قریب اس کی باتوں کو لکھنے والے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. جیسے اس کے قول ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، لیکن وہ لکھائی بھی ایسی ہے کہ کوئی برائی کا ارادہ کیا تو لکھی نہیں جاتی ہے، اگر برائی کر بھی لیا تو لکھی جاتی ہے. لیکن اللہ کے حکم سے فرشتے جو لکھتے ہیں وہ نیکی کرنے کے بعد ویسی 10 برائیاں، 10 گناہ جو وہ سرزد کرتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے سے ان کو مٹا دو اور اس کی جگہ 10 نیکیاں لکھ دو. تو یہ سارا ان کا اپنا نظام ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. توبہ سے سارے چیزیں جو لکھی گئی ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں. اور پھر کوئی نیکی، جب بھی کوئی برائی ہو تو اس کے ساتھ کوئی صدقہ ہے، کوئی نیکی اگر کر لے، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، تو جو کچھ بھی لکھا گیا تھا وہ بالکل پتھر پہ نہیں لکھا گیا، بلکہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ساری میرے بندے کے اعمال نامے سے مٹا دیا جائے، اور پھر اس کی جگہ اس کو اور مزید 10 نیکیاں دی جائیں. 10 برائیاں نکالو اور 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھو. تو بہرحال جو کچھ کہتا ہے اس کے اوپر توبہ بھی نہیں کرتا، یقین بھی رکھتا ہے، اسی صورت میں مر جاتا ہے تو یہ چیزیں اسی میں باقی رہتی اس کے اعمال نامے میں. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وہ قول کہتا ہے یا جو بھی وہ عمل کرتا ہے، ساری چیزیں ہم لکھ رہے ہیں.
یہ اپنی طرف یہ سیرا لے رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، اللہ کو کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر ایک کی کتاب مینٹین کرتے بیٹھے ہوئے نہیں ہے، بھائی کھاتا ہر ایک کا خود لکھتے نہیں ہیں، اللہ کے فرشتے متعین ہیں، اب ان کو ہم ہمارے سیدھے اور بائیں جانب موجود ہیں، سیدھی جانب جو فرشتہ اسے کیا کہتے ہیں، یا دونوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ سر کرامن کاتبین. یس، کرامن کاتبین ہے، اور اس کے بارے میں کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ سیدھی جانب والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا جو خراب اعمال ہیں اس کو لکھتا ہے، لیکن احادیث میں صحیح احادیث میں یہ آیا ہے کہ بائیں جانب والا فرشتہ اس کا تابع ہے سیدھی جانب والے فرشتے کا، جو بھی لکھتا ہے اس سے پوچھ کے اس کی اجازت سے لکھتا ہے کہ یہ وہ برائی کا ارادہ کیا لکھوں، تو سیدھے جانب والا فرشتہ سے روکتا ہے کہ نہیں ابھی تو ارادہ کیا ہے، اس کے سرزد ہونے تک نہیں لکھنا، اور جب سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو اجازت دیتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ حکم دیتے ہیں اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو پھر اس بائیں جانب والے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی وہ جو لکھائی ہے برائی کی اسے میٹ دیا جائے، اور 10 ویسے ہی برائیوں کو بھی میٹ دیا جائے، اور پھر اس کو سیدھی جانب والے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی جگہ 10 نیکیاں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنا نہیں چاہتے، انتہائی ودود الودود ہیں، الودود بے انتہا محبت کرنے والے ہیں بندوں سے، صرف بندے کا رجوع ہونا ہے، لیکن وہ اپنی کسی بات پہ بالکل کیا کہیں گے اسے کہ حد درمی سے کام کرے، نہیں ایسے ہی ہوگا تو پھر ایسی صورت میں وہ پکڑا جائے گا، لیکن رجوع ہوگا، اپنی بات کو بدل لے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے وہ برائیاں میٹ دیتے ہیں. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ کئی چیزیں ہماری بھی کی جاتی ہوں گی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ مٹا دی جاتی ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر دے رہے ہیں ہرگز نہیں سنک تو وہ یہ اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، لیکن ان کے فرشتے لکھتے ہیں. ما یقولو، جو کچھ وہ کہتا ہے، پورا سلاٹ جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، اور پھر اس کی ہم انالیسس کریں گے، وہ کہتا ہے فعل فاعل ہو گیا، اور پھر ما اس کا مفعول ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک حرف آ رہا ہے، حرف عطف آ رہا ہے واہ، تو نقبو کے ساتھ اس کا نمدو جو ہے وہ کریں گے اس کو معطوف اور معطوف علیہ، یا نہیں؟ یہ ایک انڈیویجول پورا شروع ہو رہا ہے فعلیہ جملہ، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. کیا بولو نمدو لہو گیا عطف ہے تو اوپر ہے سر، نقبو کے اوپر نمدو ہے، معطوف معطوف علیہ ہے، واہ جو ہے حرف عطف بیچ میں آ رہا ہے، وہ نمد اور نقبو جو ہے وہ ایک دوسرے پہ معطوف اور معطوف علیہ ہے. تو کیا مطلب کیا ہوا نمدو میں کیا کیا ہے؟ نمدو میں مددا اس کا روٹ ورڈ ہے، مددا سے نکلا ہے، یعنی مدد کرنا، بڑھانا، اور مددا وہ مدد کیا، وہ بڑھایا، اور یہ نہ آنے سے یہ فعل مضارع بن گیا. نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یوز کیا ہے کہ ہم بڑھا دیں گے یا ہم مدد دیں گے، تو یہ فعل اور فاعل ہو گیا. لہو من العذاب مدہ جو ہے وہ سر پورے سلاٹ کو اس میں بھی لیں گے پورا مفعول، یا پھر صرف مدہ کو لیں گے؟ کیا ہوا مدد دیں گے وہ، یہ لہو من العذابی کو تھوڑا سا ابھی سائڈ پہ رکھیں گے، اور مدہ جو ہے نا وہ اس کا مفعول مطلق ہو جائے گا. ہم بڑھا دیں گے، مدد دیں گے، اس کی اور زیادہ مدد یا اور زیادہ بڑھائیں گے. اب یہ مشکل میرے لیے یہ ہے کہ تم کو مدہ کے ایک ہی معنی معلوم ہے، مدد کرنا، یہ بڑا بڑھانا کچھ یہ صرف جو ہے ٹو ایکسٹینڈ ڈھیل کے معنوں میں آتا ہے، ڈھیل کے معنوں میں آتا ہے. بہت جگہ قرآن میں ڈھیل کے معنوں میں مدد کوئی نہیں ہو رہی ہے اس کو نہیں بڑھانا، اس کو آگے بڑھانا. تو مدہ یہاں پر مدد کے لیے نہیں آیا، اور پھر نہ اس کا
نہ اس کا فائل ہو گیا، ہم ڈھیل دیں گے، ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں، لہو اس کو یہاں پر آ گیا، اور یہ عطف آیا تو کیوں آیا، کس کے اوپر عطف ہے یہ؟ سنکتبو کے اوپر آیا. ہاں تو کیا مطلب سنکتبو پہ آیا؟ تو ہم صرف لکھ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ ڈھیل بھی دے رہے کیونکہ ہیں. ہم اس کو ڈھیل بھی دے رہے ہیں. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، رجوع اللہ نہیں ہوتا ہے، پلٹ کے نہیں آتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی اور نیکی کی بات نہیں کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جس طرف وہ جا رہا ہے ہم اس کو اسی طرف جانے دیتے ہیں. فی طغیانہم یعمہون، بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں جب تک کہ وہ لوٹتے نہیں، لوٹنے کا ارادہ نہیں کرتے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے ہی بڑھاتے ہیں، پھر ایسے ہی کفریہ کلمات وہ کہتے رہے گا، وہ سب لکھے جاتے رہیں گے اور اسی حالت میں مر جائے گا. تو پھر اس کا حساب جو بھی ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے یا موت کے یقین کے بعد پھر اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سارے اعمال باقی رہتے ہیں، پھر مٹنے کا سوال نہیں ہوتا. چلیے، تو صرف ہم لکھ نہیں رہے ہیں بلکہ اس کی باتوں کی وجہ سے وہ چونکہ پلٹتا نہیں ہے، اسی لیے جس طرف جانا چاہتا ہے ہم ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، ہم ڈھیل دیتے ہیں. ہم ڈھیل دیتے. لہو جار مجرور متعلق نموتو فعل ہے، اس کو من العذابی، من پھر جار آ گیا، اس نے اپنے آگے آنے والے عذاب جو اسم ہے اس کو مجرور کر دیا. من العذابی جار مجرور متعلق نموتو، ہم ڈھیل دیں گے اس کو عذاب میں مدد جو آ رہا ہے میں نہیں ہوتا، ہمیشہ میں بکری کا ایسا نہیں بولتے اس واسطے. ہاں، بکری کا ایسا میں نہیں بولتے. من جب بھی ہوگا اس کے کئی معنی 14 معنوں میں طرف کے معنوں میں طرف. اب مسجد میں گھر میں سے نکلا، گھر میں نہیں، فرام. اب جو ہے فرام یا سے من العذاب نمد من العذاب ہے نا، ہم اس کو عذاب کی طرف، یا من جو آیا ہے طرف کی طرف کے معنوں میں آیا ہے، ہم ڈھیل دے رہے ہیں اس کو عذاب کی طرف، ہے نا. بالکل بعض معنی ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹ ویسے. میں ایک حرف میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، سارے شروع غور سے سن لیں کہ حرف کے کوئی معنی نہیں ہوتے. یہ غلط ہے کہ من کے معنی ہیں، لا کے، لی کے، فی کے کوئی معنی ہیں، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ جب وہ کسی اسم کے ساتھ ملے گا تو کس انداز میں مل رہا ہے اس لحاظ سے اس حرف کے معنی نکلیں گے، ہے نا. کبھی وہ سے کہ اب یہاں پر من جو آیا ہے یہ طرف کی طرف ہے. من العذاب کس طرف ہم اسے ڈھیل دے رہے ہیں، کس طرف ہم اسے لے جا رہے ہیں، عذاب کی طرف جانے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں. اگر پھر بھی وہ توبہ کر لیتا ہے، کسی موقع پہ راہ راست پہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے وہی راستے کھل جائیں گے، وہ عذاب کے راستے سے بچ جائے گا. اس لیے کہ میں بھی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الودود ہیں، اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ان کی کوئی تکلیف، صرف ان کا ارادہ اور ان کی کوشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں. تو پھر یہاں پر ہم صرف لکھ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہم اس کو ڈھیل بھی دیتے جاتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ رجوع نہیں ہوتا. جب رجوع ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے یا پھر اللہ کی طرف صحیح بلیف کے ساتھ آ جاتا ہے، اس وقت تک وہ عذاب کی طرف بڑھتا ہی رہتا ہے. پھر یہ مدہ آ گیا، یہ مدو کے ساتھ آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مفعول مطلق ہو گیا، کیونکہ وہ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے. وہی جو فعل ہے وہی جب ریپیٹ ہوتا ہے ان میں تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. اور ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ڈھیل دے رہے ہیں. ڈھیل کیسی ڈھیل؟ کس طرف؟ عذاب طرف، اس کو عذاب کی طرف ڈھیل دے رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ یہ تھوڑا سا میں ہنستا، لیکن کبھی بھی ایک لفظ کے حرف کے معنی نہیں کرو بلکہ من العذاب ملا کے من کے کیا معنی نکلتے ہیں
یہ طرف دیکھو عذاب میں کہ میں نے نہیں نکلیں گے، عذاب کی طرف ہم اسے بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت تک بڑھاتے رہیں گے جب وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا یا اس کا خیال بدل جائے گا، رجوع اللہ ہوگا۔ میں سمجھا تھا تم 6 آیتیں پوری کر لو گے، لیکن نہیں ہے ہمارے خاص میں۔ چلیے اب یہ آیت سمجھ میں آ گئی 82 تک، ابھی 2 آیتیں باقی ہیں، 80، 81، 82، 3 آیتیں اسی مضمون کی ہیں۔ اس کی جو ساری باتیں تھی اس کو نگیٹ کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، جب تک اس کے ایسے خیالات رہیں گے اس کی ہر بات لکھی نہیں جائے گی، مٹائی نہیں جائے گی، لکھی جائے گی، مٹائی نہیں جائے گی، حتیٰ کہ وہ توبہ نہ کر لے، حتیٰ کہ وہ رجوع اللہ نہ کر، اس کی طرف اللہ کی طرف رجوع نہ ہو جائے، ہے نا؟ تو ساری چیزیں پھر وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو مٹانا ہے کس کو نہیں مٹانا ہے۔ اور جب تک اسی موڈ میں رہے گا اللہ اس کو بڑھاتے رہیں گے عذاب کی طرف اور بڑھانا۔ میں کلیئر دس آیا، تمہارا خود تمہاری سمجھ میں بھی کلیئر ہو گیا؟ سر بالکل بالکل، وہ بس وہ من کا تھوڑا گڑبڑ ہو گئی، وہ ہوتی میں کوئی بات نہیں، ایسی کا وہ سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرتے ہیں، انسان کا فطرت گڑبڑ ہے۔ چلیے اور کسی کو اس بارے میں کوئی سوال ہے؟ We will stop here. It's already 1:43. سر ایک کوشچن ہے چھوٹا سا، چھوٹے بڑے منجلے سب کوشچن کا۔ جی سر یہ جو لہو من العذاب متا، یہ مفعول بہ کا کام کرے گا نمدو کے لیے یا صرف لہو کرے گا؟ صرف لہو کرے گا۔ جی سر ٹھیک ہے، جی سر جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی کیا ہوا؟ اور باقی کسی کو کوئی پوچھنا ہے؟ نہیں، اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو اسٹل دیر از ٹائم، دیر آر ہالیڈیز ٹائم، اس میں آپ دانش ہیں کلاس میں؟ چلے گئے شاہدہ دانش ہیں؟ جی سر اچھا یہ لوگ اس پہ ہمارے ویب پہ بھی اگر کچھ ڈاؤٹ ہیں تو ڈال سکتے ہیں نا اس میں سوالات؟ جی سر بالکل، اس میں کہاں پر ڈالنا ہے تھوڑا سا ان کو سمجھا دیجیے تاکہ یہ تعطیلات میں تھوڑا ریویژن کر لیں ان آیتوں کا۔ اور اگر کوئی چیز دیکھیے ایک منٹ بلا جھجک چاہے کیسا بھی سوال ہو، لیکن اللہ کیا کرے گا یہ میرے سے نہیں پوچھیں۔ اللہ کیا کرے گا میں اس کا جواب کبھی نہیں دوں گا، اور میں وہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ گرامر کے لحاظ سے، آیت کے لحاظ سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بات لنک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو جو سوال چاہے کتنا ہی سلی کوشچن بھی ہے تو آئی ول ایکسپٹ اٹ، وہ ضرور وہاں پر آپ ڈال لیں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں ہر ایک سے کمیونیکیٹ اس کلاس میں نہیں کر سک رہا ہوں، صرف وہی لوگ ایکٹیو ہیں جو سوالات تھوڑا سا بلا جھجک پوچھ لیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ میں ان کے بارے میں نہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے نہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہوں، تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کلاس میں جھجک محسوس کرتے ہیں تو ان کا بھی آپ کو دانش مل جائیں گے، وہاں پر اپنا سوال ہمارے ویب پہ کیسے ڈالیں اس میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ، یا پلیٹ فارم پہ ڈال سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ویب پہ ڈال دیں تاکہ دوسروں کے بھی علم میں وہ سوال آ جائے، اور میں نیکسٹ کلاس میں تو دانش تھوڑا سا سمجھا دیجیے ایک منٹ میں وہ ویب پہ کیسے ڈالنا ہے ان کو سوال۔ جی سر میں بہت سمپل ہے کہ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارے ویب پیج پہ جس جگہ پہ سبھی لوگ رجسٹر کرتے ہیں کلاس کے لیے، اسی سیم رجسٹریشن فارم کو آپ کوشچنس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اپنا اس میں نام اور نمبر ڈال دیجیے، ای میل ڈال دیجیے اور نیچے کوشچن پوچھ لیجیے، تو وہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ جائے گا کہ کس نے کون سا کوشچن پوچھا ہے، اور اس سے ایزیلی ہو سکتا ہے۔ سیکنڈلی ایک میں وکس کے نام سے ایپ ہے، وہ اپلیکیشن میں شیئر کر سکتا ہوں سب کے ساتھ۔ اس کو اگر آپ اپنے موبائل سے انسٹال کر لیں تو وکس میں بھی آپ کے موبائل میں ایک ایپ آ جائے گی، escape@altaramman.org جو ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ کوشچن پوچھے جا سکتا ہے۔ 2 طریقے بتا دیے میں نے۔ ایک ویب سائٹ مجھے دوسرا طریقہ بہت پسند آ رہا ہے کہ وہ غوری میرے سامنے ای میل میں آ جائے گا نا، وہ ورنہ وہ تو آج تک میں خود ویب سائٹ کھول کے نہیں دیکھا وہ کیسا ہو رہا ہے کیا ہے، مجھے اس کی پڑی نہیں نا، اس لیے کہ میں کیا کہا تھا مجھے خود دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔
جی سر بالکل، ایک تو ویب سائٹ اور دوسرا موبائل، دونوں صورتیں پاسبل ہیں. موبائل کے اوپر ایک ایپ میں لنک شیئر کر لوں گا انشاءاللہ، کوشش کر کے آج ہی شیئر کر دوں گا اپنے دونوں واٹس ایپ گروپ میں. وہ ایپ انسٹال کر کے اپنی سپنا وہ الرحمین کو ہی مین رکھیں گے. وہ تقریباً ڈیڈ ہے وہ ڈیلس کلاس کا، اور اس کو ہم آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں. ایک دو ہی گروپ ہے ہمارے، ایک یہ آفٹرنون تفسیر کلاس کا اور ایک الرحمین کا ایوننگ تفسیر کلاس کا. اور وہ ایک ڈیلس کا ختم کر کے آپ وہ شیئر کر دیجیے دونوں گروپ میں. اور جس کو بھی کوئی کسی قسم کا اونلی اللہ کے معاملے میں کوئی سوال نہیں کہ اللہ ایسا کرے گا یا ایسا کرے گا، یہ لکھے گا نہیں لکھے گا، وہ سب اللہ کی مصلحت اللہ جانے. کسی بھی طالب علم کو قرآن کے اللہ کے فیصلے کے بارے میں کوئی چیز بتانے کا حق نہیں ہے، اور نہ جرات کر سکتے ہیں ہم. باقی جو چیز آیت ہے اس کا مطلب سمجھنے میں، اس کے الفاظ سمجھنے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ میں بی اے سلی کوشچن. کوئی بھی بات ہونے دیجیے. بلکہ آپ اگر میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی تو سب کو آتی ہوگی، اسے کر سکتے ہیں. تو بہت آسانی سے اردو کی بورڈ بھی آ گیا ہے، اردو میں بھی اس کو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں، ان کو آتا ہے. چھوٹی سی چیزیں ایسے سیکھ لیں، اردو میں پوچھ لیں یا انگلش میں پوچھ لیں. آپ یہ شیئر کر دیجیے تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. سب کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ سر. میں کہتا ہوں چلو ہمارا. اور پھر میں کل اعلان کر دیا تھا کہ کل سے 3 کلاسز، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے وی ول انجوائے ہالیڈیز. بلکہ اس میں بہت زیادہ ہم کو اگر ہمارے مشقت ہے تو ضرور روزہ رہنا چاہیے. اور قرآن ہم وہ کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. یوم نحر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی اور فعل اتنا عزیز نہیں ہے جو اہل نصاب والا، جس کے پاس سال گزرنے کی خیر نہیں ہے، اس سے پہلے اتنا نصاب میں اگر داخل ہو جائے، اتنا مال آ جائے تو اسے قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز ہمیں یاد رکھیے، بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک ہم کو تکبیر کہنی ہے، وہ واجب ہے. اور وہ تکبیر بہت آسان ہے، سب کو یاد بھی ہوگی کہ 3 بار یا 2 بار اللہ اکبر تحلیل بیان کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ ساری مختلف آج کے لیے جو چل رہا ہے واٹس ایپ وغیرہ میسجز میں بھی تصویر آتی ہے، کہیں بھی آپ کو مل جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں 99% شرکا کو یاد ہوگی. یہ ہم کو واجب ہے، ضرور ادا کرنی چاہیے ہر فرض نماز کے بعد. کم از کم جتنا زیادہ اس کو کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو بھی قبول کرتا ہے. لیکن منیمم ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے، یعنی ہمارے پاس جمعرات اور انڈیا والے جمعے کو ان کے پاس 9 ذی الحجہ ہے، تو اس فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک، پھر مغرب میں ختم ہو جائے گی 13 ذی الحجہ. اس کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور اس میں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا واجب ہے. تو انشاءاللہ پیش کی عید مبارک. اللہ آپ کو روزے رہنے، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے، اپنے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، سب کے لیے نیک ہدایتوں کی دعا کیجیے. اور جو امراض، جو وائرس ہیں، ان سب کے دور ہو جانے کی، سب کو محفوظ رکھنے کی پوری انسانیت کے لیے، سب مومنین کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہم کو بھی ہدایت دے. اور enjoy these very precious days
फ्रॉम टुमारो, अभी ये आपसे हज का भी शुरू हो चुका है। तमाम हज्जाज जो भी हैं, थोड़ी सी खलील तादाद में, वो मीना में आना शुरू हो चुके हैं। अय्याम में हज भी शुरू हो चुके हैं। तो these days are very very important, इंशाल्लाह। हाँ, चलो हमारा जल्दी, आज बहुत देर हो गई, कई लोग चले गए। छोटी सी बाकी दुआएं अपना पे वो इन दिनों में बस वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम इस कलाम को समझने की कोशिश करें, इसको हमारे लिए आसान बना दें और इसको आगे पहुंचाने का दूसरों तक जरिया बना दीजिए। अल्लाह पाक इस साल जो हज हो रहा है उस तरह का हज बेशक वो कबूल होगा, लेकिन अगले साल नॉर्मल हज हो, इस वायरस से पूरी दुनिया को निजात मिल जाए और फिर सब चीजें वापस नॉर्मल हो जाएं। अल्लाह ताला कुछ इबादतें हम घर में करेंगे, जो कुर्बानी सब कर रहे हैं उसको हम सबसे कबूल फरमाइए और हम सबको इस्तिकामत अता फरमाइए और हमारी औलादों को भी दीन का दाई हमारी औलादों में से पैदा फरमाइए। आमीन। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, कोई गलती हो गई हो समझने में, पढ़ने में, उसको समझाने में, तो उसको आप अपनी रहमत से माफ फरमा दीजिए। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ईद मुबारक टू ऑल। और अल्लाह ताला, वो कुछ परेशानी है थोड़ी सी, वो हमारी बहन है, एक क्या नाम है सर, नजीबा, उनकी तकलीफ अल्लाह दूर करे और वो उनकी दूसरी है, उनकी बेटी के लिए भी दुआ है खास और सबके लिए। आमीन। हजे की दुआ में भी याद रखिए उसको, अच्छे क्या है वो सब इंशाल्लाह। सर मुबारक टू ऑल। इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी। मंडे।